صحابہ کی سیرت کے اگر آپ واقعات پڑھیں نا آپ حیران رہ جائیں۔ غزوہ تبوک جیسے اسرا جس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا آج اسلام غریب ہے اور اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو صحابہ نے قربانی کے عجیب و غریب واقعات رقم کیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ الفاظ سننے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا آج عمر وقت آ گیا، آج عمر وقت آ گیا کہ ایسا انفاق کریں کہ ابو بکر بھی تیرے انفاق اور خرچ کے برابر نہ پہنچ سکے۔ حضرت عمر کہتے ہیں لیکن قربان جائیں ہم ابو بکر کی خاک کو بھی نہ پہنچ سکے۔ میں اپنے گھر میں اس نیت سے داخل ہوا کہ اپنی کل جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لوں گا۔ اور کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا آج مجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ کہتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا، میں نے اللہ کے رسول کو یہ مال دیا، رسول اللہ اتنا خوش ہوئے، حضرت عمر کو بھی، عشرہ مبشرہ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، حضرت عمر کو کہا تیرا مال اللہ اور رسول نے قبول کر لیا، جنت کی بشارتیں بھی دی۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش تھا کہ ابو بکر آ رہی ہیں، اور ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو ابو بکر؟ اے اللہ کے رسول جو کچھ تھا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، جو کچھ تھا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر کے یہ الفاظ سننے کے بعد عمر نے ساری زندگی یہ ارادہ بھی کرنا چھوڑ دیا کہ کبھی ابو بکر سے آگے نکلوں گا۔ گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ابو بکر؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، باقی ہر چیز آقا پیش کر دی۔ عثمان آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ عثمان تجارت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے مفہوم رکھ رہا ہوں، جی ہاں۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹ دے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہوئے کہا میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے جیسے اسرا کے لیے 100 اونٹ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو، اور پھر کھڑے ہوئے کہا اب کون ہے جو 100 اونٹ پھر دے؟ عثمان پھر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول کیا 100 اونٹ مزید دوں گا؟ پھر یہ جو پیارا اور میٹھا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے عثمان تجھے جنت کی بشارت، آپ دوبارہ کہیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں کہوں گا۔ عثمان نے پھر 100 اونٹ دیے، رسول اللہ نے پھر کہا عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو۔ عثمان کے دماغ میں اس وقت عجیب سرور کی کفیات ہیں۔ رسول اللہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ عثمان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول یہ جملہ دوبارہ ادا کر دیں گے؟ جی کر دوں گا۔ پھر 100 اونٹ دیے، 7 دفعہ رسول اللہ کھڑے ہوئے، 7 دفعہ عثمان نے لبیک کہا۔ رسول اللہ کو سونا بھی ساتھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں مرتبہ اعلان کرتے ہیں نا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹ دے گا، حضرت عثمان کہتے ہیں آقا یہ جملہ بولیں گے تو عثمان پھر 100 اونٹ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قط یا عثمان، بس کر دے عثمان، بس کر دے عثمان، اللہ کی قسم تو آج کے بعد نیکی کا کوئی عمل کرنا بھی چھوڑ دے تو جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہی عثمان ہے، 100 سے زائد اونٹوں کا تجارتی قافلہ، اتنا بڑا قافلہ تاریخ کے اندر روایات کے اندر لکھا ہے۔ پتہ کتنا بڑا قافلہ کہ جب مدینہ کی سرحد پہ پہنچا نا، مدینہ کے گھر گھر کے اندر اس اونٹوں کے قدموں کی دھمک آ رہی تھی۔ لوگ ہڑبڑا کے کھڑے ہو گئے کہ کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا، اتنی بڑی آواز آ رہی ہے۔ نہیں دشمن نے حملہ نہیں کیا۔ عثمان 100 اونٹوں کا تجارتی مال سے لدا ہوا قافلہ لے کے آئے ہیں، مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے، آج بیچیں گے، بہت زیادہ کمائی کریں گے۔ تاجر بھاگ کے گئے، سودا کرنے لگے، کتنا دو گے؟ جتنے کا قافلہ دگنا دوں گا۔ تم کتنا دو گے؟ 3 گنا دوں گا، 4 گنا۔ روایات کے الفاظ مختلف ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے قافلے کی قیمت 8 گنا تاجروں نے لگا دی۔ تو حضرت عثمان نے کہا ایک تاجر ایسا ہے جو اس سے زیادہ بھی مجھے نفع دینے والا ہے، کوئی اور بڑھانا چاہتا ہے؟ ادھر سے ایک ہرکارا آیا، امی عائشہ نے بھیجا تھا
کہا عثمان کو خبر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. کہا میں اس رب کے ساتھ تجارت کرنے لگا ہوں جس کی کم از کم تجارت 700 گنا ہے. یہ 100 کے 100 اونٹ جمع ان کے اوپر جتنا سامان ہے اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں.